الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. محترم علماء اکرام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، اور نوجوانوں میں بھی ایسے نوجوان جو ابھی شادی کے لیے منتظر ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. یہ عنوان خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کرنے والے ہیں یا جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں. ویسے یہ عنوان ان کے لیے بھی ہے جو ایک شادی کے بعد دوسری کی خواہش بھی رکھتے ہوں. تو لہٰذا سب سے پہلے اولین اس عنوان کے مستحق میرے وہ نوجوان ساتھی ہیں، میرا وہ نوجوان طبقہ ہے جن کی زندگی کی، ازدواجی زندگی کی ابھی شروعات نہیں ہوئی. زندگی کا یہ عظیم مرحلہ جو زوجین میاں بیوی کا مرحلہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ ابھی اس رشتے میں نہیں بندھے ہوئے ہیں. ان کے لیے میرا موضوع انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا. دیکھیے، ایک انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی اکثر زندگی اس کی بیوی کے ساتھ گزرتی ہے. ایک انسان پیدا ہونے کے بعد 20 سال یا 25 سال اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد ایک لمبی مدت جب تک اس کی آنکھیں بند نہ ہو جائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے. یہ شادی انسانی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ ہے. یہ شادی انسانی زندگی کا ایک اہم مقام ہے، مبارک موقع ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جو نوجوانی کے دہلیز پر پہنچتے ہیں ان کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. علقمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 2 نوجوان تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نوجوانوں کو دیکھ کر، اے نوجوانوں کی جماعت، ہم بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں جوانی کی حالت میں نبی سے ملا کرتے تھے. لم نجد عندنا شیئا، ہماری حالت ایسی تھی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. مال دولت
سرمایہ کچھ نہیں تھا. ایسے میں صرف جوانوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم نوجوانوں جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاؤ، فلیتزوج، تمہارے اندر مالی طاقت آ جائے، تم شادی کرنے میں جلدی کرو، تم شادی کرنے کی تیاری کرو، تمہارے اندر جسمانی طاقت ہو، شادی کرنے میں جلدی کرو، شادی کرنے کے سلسلے میں سوچو. اور شادی کیوں جلدی کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، تمہارا فوکس اپنی بیوی پر ہوگا، تمہارے اندر حیا آئے گی، تمہاری زندگی میں شرم آئے گی، تمہاری عزت و عفت محفوظ ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری زندگی کی حفاظت ہوگی، بلکہ آخرت میں تمہاری جنت کی حفاظت ہوگی. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو سب سے پہلے ہی نصیحت کی، نوجوانوں جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاؤ تو تم شادی کی تیاری کرو، شادی کی تیاری کرو. سبحان اللہ، شادی کی تیاری کی جب بات آتی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا، ہمارا پورا فوکس، پوری تیاری شادی محل تک رک جاتی ہے، یا شادی کا پورا جو ہے پوری محنت شادی محل یا شادی کے دن تک ہوتی ہے. ہم تیاری ہر لحاظ سے کرتے ہیں، کپڑوں کی جو ہے لحاظ سے، پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے، کھانے کھلانے کے لحاظ سے، اوڑھنے بچھونے کے لحاظ سے، ہر ناحیے سے ہماری تیاری ہوتی ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کھانا پلانا، اوڑھنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن تم اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے اپنی شادی کی تیاری کرو. وہ ہر لحاظ سے کیسے؟ تم ذہنی طور پر شادی کی تیاری کرو، تم اخلاقی طور پر جو ہے شادی کی تیاری کرو، تم دینی طور پر دینی ناحیے سے جو ہے شادی کی تیاری کرو، تم مالی لحاظ سے جو اپنے شادی کی تیاری کرو، تم اپنی زندگی کے ہر چیز سے اپنی شادی کی تیاری کرو. تو لہٰذا آئیے ایک انسان، ایک مسلمان اپنی شادی جو تیاری کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان، اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اگر کوئی چیز رکھ سکتی ہے تو دین ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. تو لہٰذا ایک مسلمان، ایک نوجوان اپنی تیاری کیسے کرے؟ سب سے پہلے شریعت یہ حکم دیتی ہے، تمہیں شعور جب آ جائے، تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ مجھے شادی کرنا ہے، اے نوجوانوں، رب کے دربار میں تمہارے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے. اللہ سے تمہیں نیک بیوی کی جو ہے بات مانگنی چاہیے، نیک بیوی کا سوال رب العزت سے پوچھنا چاہیے. یاد رکھیں، ہماری شریعت ہر چیز کو اللہ سے مانگنے کی بات کرتی ہے. اللہ کی قسم، نبی نے کہا اے لوگو، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اگر تمہارے جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو، ہر چھوٹی چیز اللہ سے مانگو. شادی یہ زندگی کا بڑا فیصلہ ہے، یہ کیوں نہ ہم اللہ سے مانگے؟ شرم کی وجہ سے ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. کہیں نہ
الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ہر چیز سے نفع لیا جاتا ہے، نفع اٹھایا جاتا ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نیک بیوی ہے۔ واللہ یہ نیک بیوی دعاؤں سے مانگی جاتی ہے، دعاؤں سے طلب کی جاتی ہے۔ لہٰذا ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیتیں تلاوت کی گئی جس میں عباد الرحمن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے صفات بیان کیے کہ وہ اپنے آپ میں جو ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ چلنے والے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا والذین یقولون ربنا، نوجوان اگر ہیں، نیک بندے ہیں، وہ شرماتے نہیں، اپنے رب سے کھلے دل سے پوچھتے ہیں اے رب میں جوان ہو گیا ہوں، اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما، اور ایسی بیوی عطا فرما جو دیندار ہو، اور اس دیندار جو ہے بیوی سے ایسی اولاد عطا فرما جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جب میں اسے دیکھوں میرا دل سکون سے بھر جائے، سارا دن دھکے کھائے ہوئے، پسینہ بہائے ہوئے، مشکلات کا سامنا کیے ہوئے جب انسان تھک کے آتا ہے، واللہ نیک بیوی ہے، واللہ اس کی مسکراہٹ کافی ہے اس کے تھکان کو دور کرنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیک بیوی کی طلب اللہ سے کرتے ہیں، نیک بیوی کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی دعا بھی سکھائی، اور استخارے کی دعا میں کیا ہے، بلکہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں استخارے کی دعا ویسے ہی سکھاتے جیسے کہ ایک انسان کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا جیسے سکھایا جاتا تھا ویسے ہی استخارے کی کیوں ہے، اس دعا کو پڑھ کر دیکھیں، یہ دعا میں یہی ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ میرے سامنے جوانی ہے، میرے سامنے عورتوں کی جو ہے جماعت ہے، اے اللہ غیب کا علم تو رکھنے والا ہے، اے اللہ نیک بیوی عطا کرنے والا تو ہے، اے اللہ تو غیب العالم الغیب ہے، اے اللہ میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری جو ہے دنیا کے لیے جو مناسب عورت ہے اے رب ذوالجلال وہ میری زندگی میں عطا فرما۔ اسی لیے استخارے کی دعا اور استخارے کی نماز پڑھنا بھی شریعت میں مشروع قرار دیا گیا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز اللہ کے بندوں، نوجوانوں، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔ یہ نعمتیں سلف صالحین کے پاس جب کوئی آ کر اپنے اولاد کے بگڑنے کا، خراب ہونے کا سوال کرتا، شکایت کرتا، سلف صالحین ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھتے تھے تم نے کس وجہ سے شادی کی؟ اگر تم نے شہرت کی وجہ سے شادی کی اللہ اسی سے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اگر تم نے مال کی وجہ سے شادی کی مال ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اگر تم نے دین کے لیے خاطر جو ہے دین کی وجہ سے شادی کی اللہ مال بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز انسان اللہ سے دعا کرنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو۔ شادی کی تیاری میں دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے، عورت ہو یا مرد، عورت یا مرد کے انتخاب میں انسان دینداری کا لحاظ رکھے، دین کو مقدم رکھے، اخلاق کو مقدم رکھے، للہیت کو مقدم رکھے، آخرت کی فکر کرنے والوں کو مقدم رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عمومی طور پر 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کے مزاج کے مطابق اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ لما لیا، سب سے پہلی نگاہیں دنیا پرست کی مال کی طرف جاتی ہے، کتنے پیسے ہیں، باپ کتنا کماتا ہے، بھائی کتنے ہیں، بنگلے کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، سلطنت کتنی ہے، پیسہ بینک میں کتنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا ولی جمالیہ، خوبصورتی کو دیکھی جاتی ہے کہ اس کا چمڑا کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کا چلن، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولی نسبیہ، اور اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ ولی دینیہ، اور
दीनदारी को देखा जाता है। अल्लाह के नबी ने उम्मत को नसीहत करते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत को ऐसा मिजाज दिया, उम्मत को जो है उम्मत के जो नफ्सियात हैं उसे जानते हुए कहा, फर बिदात दीन, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों की जमात, दीन को इख्तियार करो, रंग भी ना हो, माल भी ना हो, उस औरत के पास जो है नसब व हसब भी ना हो, दीनदारी है, कहा तुम उसे शादी कर लो। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु, अगर तुम्हारे पास ऐ नौजवानों रिश्ता आए, दीनदार हो, बाअखलाक हो, फज़व्विजू, अल्लाह के नबी का ऐलान है तुम फौरन निकाह कर लो। दीनदारी है, अखलाक है, फज़व्विजू, तुम फौरन निकाह कर लो। व इल्ला तफ़अलू, अगर छोड़ दोगे, माल का इंतज़ार करोगे, शोहरत देखोगे, नहीं मुझे शेख चाहिए, मुझे पठान चाहिए, मुझे फलां चाहिए, नहीं मुझे खूबसूरत चाहिए, व इल्ला तकुन फिल अर्ज़ि फ़सादुन कबीर, अगर नेकी को छोड़ोगे, अखलाक को छोड़ोगे, याद रखो माल की वजह से करोगे, एक न एक दिन माल ख़त्म होगा, इख्तिलाफात पैदा होंगे, इख्तिलाफात पैदा होंगे, मुजरिम बन के पुलिसों के सामने खड़े होंगे, कोर्ट के चक्कर काटोगे अगर तुम दीन को इख्तियार ना करोगे। व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन कबीर, बहुत फसाद होने वाला होगा अगर तुम दीन को छोड़कर जो है दुनिया के पीछे भागोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सुफियान इब्न उयैना रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए कितने प्यारे जुमले हैं, कहते हैं मन ज़हब इलल इज़्ज़ उब्तुलिया बिज़्ज़ुल्म, जो इंसान नसब व हसब के पीछे जाता है, दीनदारी को नहीं, उसे बस शेख हैं तो शेख ही होना है, पठान है पठानी, वल्लाह ये जाहिलियत की आवाज़ है, ये जाहिलियत की बदबूदार जो है चीज़ें हैं जिसे अल्लाह के नबी ने अपने कदमों तले जो है रौंद दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था। मुसलमानों, अगर आज भी तुम अपने लिए कोई शेख की तलाश करते हो सिर्फ नसब व हसब को काम करने के लिए, वल्लाही ये चीज़ जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इसी वजह से तुम इज़्ज़त तलाश करने के लिए रिश्ता बांधते हो, इसी रिश्ते को तुम्हारे जलील बनाने के लिए काफ़ी कर देगा, इसी रिश्ते से तुम्हें जलील करके रख देगा। और दूसरी बात कहा सुफियान इब्न उयैना, मन ज़हब इलल माल उब्तुलिया बिल फ़क़्र, जो इंसान माल की चाहत करते हुए औरत का इंतखाब करेगा, उसके आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे फ़कीर बनाएगा। फ़कीर ये कई मानों में हो सकते हैं, माल हो फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं, माल हो फिर भी वो दूसरों के सामने मांगने वाला फ़कीर होगा, माल हो उसके पास ज़रूरियातें उससे ज़्यादा हो, माल हो वो डॉक्टरों के पास जो है लुटाए फिर रहा है, बीमारियां उससे ज़्यादा है। लिहाजा अगर सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह कहते, अगर तुम वमन ज़हब इलद्दीन, अगर तुम दीनदारी को इख्तियार करो, कहा यजमउल्लाहु लह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त को, माल को, दीन को, आखिरत को सारे तुम्हारे कदमों में रख देता है, सारे तुम्हारे कदमों में रख देता है। याद रखें अहद नबवी में जो शादियाँ होती थी वो खालिस दीनदारी की वजह से होती थी। सुभान अल्लाह। बताओ आज के माहौल में कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं अपनी बीवी को हाफिज बनाऊंगा? एक मिसाल दिखा दो, इल्ला कलीला व इल्ला मन रहिमल्लाह। सुभान अल्लाह। अहद नबवी की वो हदीस को याद करें, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, अपने आप को पेश करती है, अल्लाह के नबी आप मुझे शादी में रख लें, अपनी ज़ौजा बना लें। अल्लाह के नबी सर से पैर तक उसे देखते हैं और अपने चेहरे को फिरा लेते हैं, मोड़ लेते हैं, मतलब ये कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कबूल नहीं करूँगा। चुनांचे एक सहाबी उठते हैं, अल्लाह के नबी अगर आप हाजत नहीं रखते, आपको ज़रूरत नहीं, अल्लाह के नबी मैं जवान हूँ, मुझे शादी करवा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या है तुम्हारे पास? कहते हैं अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं, अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं, वल्लाही
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں التمس ولو خاتم من حدید۔ اے نوجوان، شادی تو کرنا چاہتا ہے، جا گھر میں دیکھ، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو اسے ڈال دے، لوہے کی انگوٹھی مل جائے مہر میں اسے دے دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ وہ بیکار پڑی ہوئی لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حل معک فی القرآن، بتا کیا تجھے قرآن کچھ یاد ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول مجھے قرآن یاد ہے۔ واللہ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے، بتاؤ آج کے دور میں ایک بہترین عورت جو اللہ کے نبی کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہے، وہ ایسی زوجیت میں اس لیے جاتی ہے صرف قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں زوجتکہا بما معک من القرآن، اے نوجوان جا، جو قرآن تجھے یاد ہے اس قرآن کے عوض اسی مہر کو بنا کے اس عورت کو تیری شادی میں دیتا ہوں، اس عورت کو تیری زوجیت میں دیتا ہوں۔ ضروری ہے کہ جتنا قرآن تجھے یاد ہے وہ اسے بھی یاد ہونی چاہیے۔ واللہ حقیقی محبت یہی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے ایسی محبت کرے۔ آج کیا ہے محبت کا معیار کہ اچھا کھلائے، ریسٹورنٹ پھرائے، سال میں ایک مرتبہ جو ہے بڑی لمبی ٹرپ ہو جائے۔ واللہ یہ دنیاوی تصور ہے۔ شریعت کہتی ہے دیندار عورت اگر کا انتخاب کرو گے تمہارے گھروں میں قرآن کی آواز آئے گی، تمہارے گھر کے قالینوں میں، تمہارے گھر کے حسیر میں سبحان اللہ سجدے ہوں گے اللہ کے لیے، اور تمہارے بچوں میں دینداری بٹے گی، ایمانداری بٹے گی، اخلاق بٹے گا۔ سبحان اللہ، ایک اخلاق مرے اور دیندار عورت کی پہچان بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس مرد پر رحم فرمائے، اس مرد پر رحم فرمائے۔ کہ ان سے مرد کہا رات میں اٹھتا ہے اور نماز تو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے بیوی سو رہی ہے۔ واللہ حقیقی محبت یہ نہیں چھوڑو سونے دو جو ہے 8 بجے کھانا پکانا، نہیں، نماز کے لیے اٹھائے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر بیوی انکار کرے، کہا نہیں، پانی ڈال کے اٹھائے۔ کہا اللہ رب العالمین ایسے زوجین پر، ایسے میاں بیوی پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں۔ لہٰذا دینداری یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر دینداری نہ ہو، دینداری کے اختیار نہ ہو، گھر میں دینداری نہ ہو، واللہ یہی چیزیں آپ کو جو ہے پولیس اسٹیشن تک پہنچائے گی، کورٹ تک پہنچائے گی۔ اور یاد رکھیں دینداری میں صرف نمازی ہونا، دینداری میں صرف روزے رکھنا یہ بھی کافی نہیں۔ عورت کو دیکھیں کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنتی ہے کہ نہیں، کیا وہ اپنے بھائی بہن کی فرما بردار بہن یا بھائی بہن ہے کہ نہیں۔ دیکھیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لہٰذا دینداری کو آزمانے کے لیے اس کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے، شادی کی تیاری میں انسان اپنی فکر کو جو ہے لاگو کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، شادی سے پہلے تیاری کیسے کہ اسے شادی کے مسائل معلوم ہوں، شادی کے بعد پڑھنے والی دعائیں معلوم ہوں، شوہر ہے تو بیوی کے حق اسے معلوم ہو، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق اسے معلوم ہو۔ سبحان اللہ، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم ساری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہماری صرف تیاری کپڑے خریدنے یا کینٹرنگ کے جو قبولنے بس اتنے میں رہ گئی ہے۔ بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اے شادی شدہ جوڑو جن کی شادی ہو گئی، کیا وہ لوگ شادی سے پہلے کوئی ایسی معتبر کتاب جس سے ان کے مابین زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو، کتاب پڑھی؟ ضروری ہے۔ شادی کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک معتبر عالم کی کتاب موجود ہونی چاہیے۔ اگر نہیں، معتبر عالم کے خطابات تو ضرور مل جائیں گے، وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں، معتبر عالم کی جو صحبت یا ان سے رابطے یہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ایک انسان سوالات سے علم حاصل کر کے
انسان اس کی جہالت کو دور کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے، معلوم ہی نہیں پڑھنا کیا ہے، تو وہ اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز یہ دینی ناحیے سے ایک ہوئی، مالی ناحیے سے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مالی ناحیے سے بھی ضروری ہے کہ تیاری کرے۔ نوجوان، شریعت کہتی ہے نوجوانوں اپنے اندر خودداری پیدا کرو، خود کماؤ۔ باپ کی کمائی سے یاد رکھو نسلیں نہیں پلتی، خواہشات پورے ہوتے ہیں، نسلیں نہیں پلتی۔ اپنے اندر خودداری پیدا کرو، کمانے والے بناؤ، تجارت کرنے والے بنو۔ انسان یا نوجوان کے اندر واللہ خودداری نہیں، واللہ ایسا ہی انسان جہیز مانگنے کے لیے، بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، جہیز کی رسم کی بھیک مانگتا ہے۔ اگر نہیں اتنا تو کرتا ہے کہ اس دوسرے کے پاس قرض لینے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، یہ باء علماء نے تفسیر بیان کی، راجح قول کے مطابق تو یہ جسمانی قوت، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس مال ہو۔ شادی تو کر لی، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ شادی کے دن تک ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، شادی کے دن تک ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اور دھوم دھام سے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد وہی دے اللہ دلا اللہ، یا دینے کا راستہ بتا اللہ۔ یہ چیزیں یہ خوددار نوجوانوں کی علامت نہیں۔ اپنے آپ کو پلان کے ساتھ تیار کرو، مجھے شادی تک اتنا خرچ ہے، مجھے شادی کے بعد اتنا خرچ کرنا ہے۔ یہ مالی ناحیے سے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اخلاقی ناحیے سے اگر بات کرے، یاد رکھے انسان جب شادی کے لیے تیاریاں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اسراف، فضول خرچی، اللہ کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں تم فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، لوگوں حد سے آگے نہ بڑھو۔ جتنی تمہاری چادر ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے، اتنا دکھاؤ، اتنا کرو۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہاں دو تین غلطیاں ہم سے تیاری کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز دکھاوا ہوتا ہے۔ یہ دکھاوا کس لیے کہ ہم سے پہلے والے لوگ مہر اتنا دیے، شادی محل فلاں گراؤنڈ میں کیے، فلاں بڑی جگہ کیے، ہم اس سے بڑی جگہ کریں گے۔ اگر حیثیت نہیں، بھیک مانگیں گے، قرض پوچھیں گے، غلطیاں ہوں گی، جو ہے غلط راستے اختیار کریں گے، حد تو یہ ہے حرام سود کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ بگاڑ پیدا کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی حیثیت جتنی ہو اتنی دکھاؤ۔ کیا کریں گے لوگ؟ ایک میٹھا کھائیں گے یا ایک قسم کا کھانا کھائیں گے، جائیں گے کتنا بولیں گے؟ اس بولنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یاد رکھو اس دعوت میں جہاں 10 رقم کی چیزیں ہو اور اس 10 رقم کی چیزوں میں حرام کا لقمہ ہو، حرام کی کمائی ہو، سود کا لین دین ہو، قرض ہو، یا دوسروں کو جو ہے ڈبا کے لیا گیا ہو، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے شادی کے تیاری کے سلسلے میں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، غور سے سنیں۔ کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے شوہر یا جو دلہا ہوتا ہے اس کی اور اس کے خاندان کی صرف تعریفیں سننے کو ملتی ہیں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، جھوٹی جھوٹی باتیں۔ ادھر عورت اور اس کے گھر والوں کے سلسلے میں بڑی بڑی باتیں، جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے دونوں میاں بیوی ملتے ہیں، ایک ایک چیز غلط ثابت ہونے لگتی ہے، سب کچھ غلط ثابت ہونے لگتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، یہی اختلافات طلاق اور خلا تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگوں اپنے آپ کو واضح رکھو، میری حیثیت یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میں کھلی کتاب ہوں، جیسا ہوں ویسے بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اگر آپ کم بھی بتا دیے ہیں، شادی کے بعد اچھے بھی ہیں، تو آپ کو جو ہے اچھائی کا جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ اپنے آپ کو بڑھا کر بتا دیے، آپ جو ہے بیٹی یا شوہر آ کر دیکھ رہا ہے
کہ جو ہے معاملہ کچھ اور ہے، اختلافات پیدا ہوں گے، جو ہے خلا اور طلاق تک مسائل جائیں گے۔ اور آخری بات، ٹائم ہو گیا، آخری بات یاد رکھیں، شادی کے سلسلے میں اخلاقی ناحیے سے تیاری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، صبر کو اپنے آپ لازم پکڑیں۔ یاد رکھیں اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، شادی کے بعد اللہ کی قسم اختلافات ضرور ہوں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہماری زندگی میں اختلافات لڑائیاں نہیں، جھوٹ ہے، الا من رحم اللہ، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویاں بھی جو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے، واللہ یہ ایسی شخصیت تھی جو انسان تو انسان، جو بے زبان کو جانوروں کو بھی کبھی تکلیف نہیں دی، ایسے نبی سے بھی ان کی بیویاں غصہ ہوتی تھی، ناراض ہوتی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اختلافات نہیں ہو رہے تو چلیے اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں، اختلافات ضرور ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہو، راضی ہو، اور کب مجھ سے ناراض ہو۔ ایسا کہتے ہیں اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، خفا ہوتی ہو، تم کہتی ہو بلا ورب ابراہیم، قسم کھانے کے لیے میرا نام نہیں لیتی، ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ جب مجھ سے خوش ہو جاتی ہے، جب تمہارے میرے معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اے عائشہ تم کہتی ہو بلا ورب محمد، رب محمد کی قسم میرا نام لیتی ہو۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے، کہتے ہیں واللہ ما اہجر الا اسمک، اے اللہ کے نبی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، اللہ کی قسم آپ کی زوجیت کو چھوڑنا کبھی گوارا نہیں۔ سبحان اللہ، پتا چلا کہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی، ان کی بیویاں ناراض ہوتی تھی، خفا ہوتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ یاد رکھو آج کے زمانے میں بھی اختلاف ہوں گے، عورت آئے گی، آپ کو آپ کے مزاج کو، آپ کے گھر کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگے گا، صبر کرو، تحمل سے کام لو، درگزر کرو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد لأہل بیت خیرہ، رب العالمین اگر کسی گھرانے میں بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ادخل علیہم الرفق، رب العالمین ایسے گھر میں نرمی عطا کر دیتا ہے۔ شوہر اپنے جو ہے بیوی کے نخرے کو سنبھال لیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے غصے کو سنبھال لیتی ہے، ساس اپنی بہو کو سنبھال لیتی ہے، بہو اپنے ساس کے نخرے کو سنبھال لیتی ہے۔ یہ نرم مزاجی، یہ برداشت اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر خیر ہے خاندان میں، اللہ رب العالمین نرمی عطا کر دیتا ہے، درگزر کرنے کی عادت عطا کر دیتا ہے۔ آخری بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ایک نسخہ عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں مرد کو چاہیے اختلافات ہوں، اپنے صبر پر کنٹرول رکھے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے صبر کو لازم پکڑے، غصے کو قابو میں رکھے، اور اختلافات کے وقت عورت اپنی زبان کو قابو میں رکھے، انسان کی زندگی، زوجین کی زندگی آرام سے نکل جائے گی۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دینی تعلیمات حاصل کرنے والا مسلمان بنائے۔ جو نوجوان شادی کی تیاری میں، رب العالمین انہیں نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔